سوالات ہے کوئی ساتھی نے لکھے رجب کے کنڈوں کی، کنڈوں نہیں لکھنا چاہیے، کنڈوں واہ بھی چاہیے سی، رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، نیز اس کا کھانا اور اس میں حصہ لینا کس حد تک درست ہے، کیا رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ یا پیدائش کا دن اگر ہے تو اس کا منانا قرآن و سنت کے نزدیک کیسا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی نہ پیدائش ہے اس مہینے، نہ کوئی وفات ہے، کوئی اس دن نہ 22 رجب نہ ان کا کوئی جوڑ نہیں، نہ سنی کتابیں نہ شیعہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک گل بناوٹی ہے، در پردہ جڑا سیزن پکی جو بھی کوئی نہیں، مگر بہرحال مشہور روایت ہے تاریخ دی بے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی موت 22 رجب نو ہوئی سی۔ اس تو شیعہ لوگ اپنے جگہ تے انہوں نے سمجھ کے وہ ایک بہت خراب آدمی سی، انہوں دی موت ہوئی تے عید دا دن جشن دا دن مناؤ دے بھی پوڑیاں ہون حلوے ہون کھاؤ پیو خوشیاں کرو، در پردہ گل ہے۔ اور امام جعفر صادق بالکل کوئی شیعہ بھی بھرا میری مدد کرے بخاوے بھی انہوں دی پیدائش ہے گی، انہوں دی موت ہے گی کوئی نہیں، رجب نہ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت معاویہ رضی دی موت دا قصہ جڑا وہ بالکل تاریخی ہے، وہ پر یہ دھندا شروع ہویا، مگر ایک گل اگر ننگی کر دے تو پھر جڑے سارے سادہ سنی انہوں نے کہنوں رلنا سی، یہ اسی طرح جہاز پھس سکتے سی نا، بے نیاز آ برکت آ جڑا دعاؤ گا وہ سارے کام ٹھیک ہون گے، بلکہ نال زمیمہ لاتا کہ امام صاحب نے آکھا وہ مشکل نہ حل ہو، برابر سوجی پاوے برابر کھنڈ برابر کیو تے دن قیامت میں مینوں پھڑ لوے، ایسی گلاں کو عوام تے واہ 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 کئی چھاپ دے ہو جائے اس طرح تو بیوقوف لوگ نہ کہ جتنا مراد پوری ہونی نہ کوئی گل ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ نو پکارو، اللہ مشکلیں حل کرنا ہر زمانے سننے والا، خیرات کرنی وہ نا تے کرو۔ تو یہ کنڈے کچھ نہیں، کنڈا خود لفظ ہندوستانی ہے، امیر مینائی لکھنوی نے انہوں شروع کیتا، اس تو پہلے نہ کوئی شیعہ ہی کرتا نہیں کوئی نہیں، اس شاعر نے موعظہ مصفح ناطق بنایا 16 صفحے دی ایک نظم جھوٹھی کہانی لکڑ ہارے دی، وہ لوگ پہلا پڑھتے آئے اس نیاز دے موقع دے، قصہ جھوٹا۔ مفتی عنایت علی مرحوم ہو چکے، شیعہ عالم سے ریاست میرپور خیرس دے سی، میرے سامنے میں آکھا مفتی صاحب کی قصہ، انہوں نے آکھا مولوی صاحب کریے، حق دسنا بہت مشکل ہے، بے ساڈے اور ریاست دے نواب بھی یہ کر رہے سی، وہ میر جڑے سے انہوں نے دیگاں پکائیاں مجمع لگا سی بیٹھے، انہوں دا باپ بھی بڑھا بیٹھا سی، میں انہوں دی ریاست دا مفتی سی، میرا بڑا ادب کر دے، انہوں نے مینوں ہی پوچھ لے کہ مفتی صاحب کنڈے شنڈے جڑے کی ہے؟ مفتی صاحب آخیا بالکل اسے سمجھ جائے میں پرسرات پہ کھڑا کہ ہوں سچ دس دیا تو ریاست تو چھٹی ہو جانی، یہ اینا خرچہ کرتے ہیں، جی سچ نہ دساں تو دین گیا۔ میں پھر دلیری کر کے آخیا بھی نواب صاحب یہ سب جھوٹ ہے، نہ کوئی لکڑ ہارا سی، نہ یہ کوئی گل ہوئی ہے، نہ یہ کنڈیا کا کوئی اثر ہے، وٹ متھے غیر اگ لگ گئی انہوں۔ میں بعد چ چھوٹ کے چلا گھر جا کے میں اپنا بوریا بستر بن لیا، میں ریاست سے اخراج کا حکم نکل، مگر بعد چاہتے اللہ نے ایڈی مدد کی، میں آپ انہوں کو پوچھا تو سنیا کہ بابا جڑا سی انہیں آخیا لعنت ہے تھوڑے جمن کہ ایک عالم رکھیا تو انہوں جی تھی پوچھا انہیں سچ دستا تو غصے کرتے پھر رہے، عالم وہ کہے جو تھی جھوٹ سچ بول دے، کی فائدہ اس عالم کا جی انہیں صحیح نہیں دسنا، کہڑی گل ناراض ہوتی، میرا وظیفہ ہور ود گیا، مینوں ترقی ہوئی، اس بابے دے لعنت پاؤن کہ عالم کو حق سنیا کرو، اپنی مرضی دیا گلاں منہ کڑوانیاں تو پوچھنے کی لوڑ کہڑی، وہ تو اگے تھی سمجھی بیٹھے۔ تو ایک قصہ جڑا نا ایک کونڈیاں شونڈیاں کا بالکل کوئی شاید بھی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کونڈے امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ 23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ میں 25 سال سے گٹکے اور سگریٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، بہرحال توبہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ عام نیازیں جو ہوتی ہیں اس میں تو غریبوں کو دیا جاتا ہے، لیکن کنڈے کی جو نیاز ہوتی ہے اس میں اکثر محلے والوں کو بلا کر کھلایا پلایا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نیاز کا بنیادی تصور کیا ہے۔ نیاز یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے کوئی کھانا پکائیں، کھانا اللہ کے لیے پکے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ثواب دے گا، بس یہ، اور نیت یہ ہو کہ اس سے جو ثواب حاصل ہوگا اس کا وہ فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔
تو جب ہم بزرگ کے لیے اس طرح کھانا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ادباً نیاز کہتے ہیں۔ عام آدمی کا کریں تو اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہو، اس کو دین کا جزو لازم نہ سمجھا جائے۔ جزو لازم بنانے کا ایک ظاہری صورت کیا ہوگی؟ اس کو لازم سمجھیں، فرض یا واجب کا درجہ دے دیں، اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ جو نہ کرے اس کو لعنت ملامت کی جائے، اس پہ طعنہ زنی کی جائے، اور کوئی آدمی سوچے نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ کریں اچھا ہے، نیاز نہ کریں، کوئی آپ پہ وبال نہیں ہوگا، کوئی بزرگ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کو آخرت میں کوئی درجات کی کمی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تم نے نیاز نہیں کی تمہارا درجے بہت کم ہوں گے، اس نے نیاز کس کے درجے زیادہ؟ نہیں، نیاز سے درجے مل تو سکتے ہیں شاید اگر اچھی نیت ہوگی، لیکن درجے کم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی شرعی کوتاہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھلانا، ہم شادی بیاہ میں جو کھلاتے ہیں اس میں دیکھیں رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے، مخیر حضرات تک آتے ہیں، اس میں آپ جب یہ نیت کرتے ہیں میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاص نیاز اپنے محلے والوں یا اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا وغیرہ کھلا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ غرباء کو ضرور اس میں شامل کیا جائے، غریبوں کو بلائیں، انہیں کھلائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے تناظر میں بہت بہتر یہ ہے کہ سب کو بلا کر کھلائیں آپ، لیکن قصد و ارادہ کیا ہو؟ یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ثواب بھی صرف میرا اللہ دے گا، اور یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں بہتر، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیت بس یہ ہو کہ جو اس پہ ثواب ملے اللہ تعالیٰ وہ فلاں بزرگ تک پہنچا دے، تو انشاءاللہ اس میں شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ یہ فتویٰ غیبت اگر آپ شراب خانے میں کریں گے اس کا گناہ کم ہے، اور امام حسین کی زری پکڑ کے کریں گے اس کا گناہ زیادہ، کیونکہ گناہ کیا جگہ، قابل احترام جگہ کی آپ نے توہین کی۔ میں نے غیبت کا لفظ کہا، اصل مثال تو شراب کی ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ آقا حسین کے حرم کے حوالے سے جملہ کہوں۔ گناہ وہی گناہ، لیکن فرق پڑ جاتا ہے نا جب دین اس میں انوالو ہوتا ہے۔ جو اکثر میں کہتا ہوں، آپ کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی یا آپ مکس گیدرنگ کرتے ہیں، آپ کے گھر کی شادی یا آپ مکس گیدرنگ کرتے ہیں، گناہ۔ لیکن اگر کوئی 22 رجب کی نیاز امام کے نام پہ کرے اور اس میں مکس گیدرنگ کرے، یہ تمہارے گھر کا پرسنل فنکشن نہیں ہے، وہ بھی حرام تھا، لیکن یہاں تو تم نے امام کا نام استعمال کیا ہے گناہ کے لیے۔ کیونکہ میں تو اس ماحول کو ہوں کہ لوگ کہیں گے مولانا وہ چلا گیا ماحول، اپنی بڈھی سڈھی باتیں اپنے پاس رکھیے، کہ ہمارے یہاں تو بچپنے میں نہیں اپنی جوانی میں بھی میں نے دیکھا کہ 22 رجب کی نیاز ہمارے گھر کی خواتین پکاتی تھی، خاص غسل کرتی تھی، کوئی غسل اسلام میں اس کے لیے الگ سے نہیں، پاکیزہ لباس پہنتی تھی، مٹی کے برتن، کورے برتن کبھی استعمال نہ ہوئے۔ نیاز کی جو چیز ہوگی وہ گھر کی پکی ہوگی۔ اب گھر کی پکی ہوئی چیز کے لیے کون مومن آئے گا؟ جب نیاز میں کمپٹیشن شروع ہوا کہ جی وہ چکن ٹکے ہونا چاہیے اور وہ سیخ کباب ہونا چاہیے اور بندوقہ کے پراٹھے ہونا چاہیے اور یہ کہ چھولے اور دہی بڑے، تب بھی جس پہ نیاز یا فاتحہ دی جائے گی، فاتحہ نہیں نیاز، وہ میٹھی ٹکیا، وہ کھیر، وہ بہرحال گھر کی ہی ہوگی، باہر کے کوئی بھروسہ نہیں۔ جبکہ شرعاً پاک ہے تبھی تو آپ کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ وہ احترام تھا۔ آج اسی 22 رجب کے نام پہ اگر آپ مکس گیدرنگ کر رہے ہیں، کچھ علاقوں میں امام کے مجلس کے نام پر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے۔ دین کا نام اگر آ جائے گناہ کے کاموں میں، ہر صاحب عقل جانتا ہے، مجھے اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ گانا فلموں کے لیے گایا گیا گناہ ہے، بدترین گناہ۔ پیغمبر نے اپنی آنکھ سے بے نمازی کے بعد جو دوسرا عذاب دیکھا وہ گانے والے کا دیکھا، معراج کی رات۔ ابو جہل تک نے پیغمبر کو صادق کہا ہے، مومن شک کرے، مجھے تو یقین نہیں آتا، اپنی آنکھ سے دیکھا، آنکھ سے دیکھ کے آئے، کوئی خواب نہیں، سنی سنائی بات نہیں۔ اگرچہ پیغمبر کی سنی سنائی بات بھی حجت ہوتی ہے، کس سے سنیں گے؟ جبرائیل سے؟ کس سے سنیں گے؟ اللہ سے۔ خیر، تو اب خلاصہ یہ یہی گانا اگر دین کے نام پر ہو، کیوں تمام مجتہدین نے لکھا تلاوت قرآن گانے کے انداز میں کرنا حرام، ڈبل گناہ، اذان گانے کے انداز میں دینا حرام، ڈبل گناہ، مرثیہ، نوحہ، قصیدہ
گانے کے انداز پہ پڑھنا ڈبل گناہ، اس لیے کہ جب حرام دین کے نام پر ہو جائے. لیکن یہ تو بیچ میں ایک چھوٹی سی